اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ساجد عباس مشہدی اس وقت حرم امام علی رضا علیہ السلام میں موجود ہوں۔ آج شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے۔ تمام مریضوں کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ شب جمعہ ایسی شب ہے کہ روایت میں ہے کہ جو شخص شب جمعہ سے لے کر جمعہ کی ظہر تک جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور یہ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، اور ہزارہا ملک، ہزارہا فرشتے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں سلام کرنے کے لیے۔ زائرین امام حسین علیہ السلام آتے ہیں مولا کی زیارت کے لیے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں آج زائرین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی قبولیت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور روایت بتاتی ہے کہ سلیمان اعمش کوفہ کا رہنے والا ہے، اور اس کا معمول تھا ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کر زیارت کرتا، اور جمعہ کی صبح یعنی شب جمعہ وہاں گزرتا اور نماز پڑھتا، پھر واپس آ جاتا۔ چونکہ یہ کوفہ کا رہنے والا ہے، اور کوفہ میں اس کا ایک دوست تھا جو اہل بیت کا دشمن تھا۔ ایک دن اس کی اپنے دوست کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوئی اور اس نے کہا کہ تم لوگ قبروں پہ جا کر قبر والوں سے مانگتے ہو اور یہ گناہ ہے۔ تو سلیمان اعمش نے کہا ہم قبر والے سے نہیں مانگتے، بلکہ امام حسین علیہ السلام رسول کے بیٹے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حسین کا واسطہ دے کر دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام وسیلہ ہے۔ سلیمان کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا منکر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ میرا دوست تھا مجھے بڑا دکھ لگا اور میں اس کے ساتھ سے اٹھا اور گھر آیا۔ شب جمعہ آنے والی تھی، میں نے یہ سوچا کہ میں پہلے جاؤں گا اس کے پاس، اس کے سے بحث و مباحثہ کروں گا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی یا اس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی بات کی، مولا کی گستاخی کی، تو میں اس کا سارا تلوار سے اڑا دوں گا۔ سلیمان کہتا ہے میں اپنے گھر سے نکلا، اس کے گھر پہنچا، جیسے ہی دروازے پر پہنچا دق الباب کیا تو اندر سے آواز آئی کہ میرا شوہر کب سے کربلا جا چکا ہے۔ سلیمان کہتا ہے میں حیران و پریشان رہا کہ جو چند دن پہلے مجھ سے بحث کر رہا تھا قبروں پہ جانا صحیح نہیں ہے، تم لوگ شرک کرتے ہو، آج وہ خود کربلا چلا گیا۔ سلیمان کربلا گیا، امام حسین علیہ السلام کی زری کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد کہتا ہے جیسے ہی میں زری سے نکل رہا تھا دیکھا وہی شخص جو منکر قبر امام حسین علیہ السلام تھا، امام حسین علیہ السلام کی قبر پر سر رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا اے بندے خدا کیا ہوا؟ یکدم آپ تبدیل ہو گئے، میں تعجب کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، جس رات میری آپ سے بحث و مباحثہ ہوئی، ڈسکس ہوئی، اس رات میں سویا، مجھے خواب میں عالم میدان محشر کا منظر نظر آیا۔ میں دیکھتا ہوں خدا کی کل مخلوق میدان محشر میں جمع ہے، نبی بھی جمع ہیں، اولیاء بھی جمع ہیں، مومنین بھی جمع ہیں، سب لوگ جمع ہیں۔ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک کرسی پر محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے، ایک کرسی پر مولا علی تشریف فرما ہیں، ایک پر حسن اور حسین ہیں۔ کہتا ہے میں مجمع کو چیرتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں پر
کرسیاں لگی ہوئی تھی، جہاں پر ممبر بنے ہوئے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا، رسول خدا نے میرا جواب نہ دیا۔ میں نے مولا علی کو سلام کیا، مولا نے جواب نہ دیا۔ کہتا ہے میں نے امام حسن اور امام حسین کو سلام کیا مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میرا پیاس سے برا حال تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ مغرب کی طرف سے ایک سواری آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے، اور مجھے بتایا جا رہا تھا یہ کوئی عام سواری، اس سواری میں کوئی عام سوار نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کہتا ہے میں وہاں سے بھاگا تاکہ میں بھی جاؤں استقبال کروں آقا زادی کا۔ جیسے ہی میں آقا زادی کے پاس پہنچا تو میں نے سلام کیا، آقا زادی نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے آقا زادی، میں آپ کے بابا کی طرف گیا، سلام کیا، جواب نہ ملا۔ میں آپ کے شوہر نامدار علی بن ابی طالب کے پاس گیا، سلام کیا، جواب نہ ملا۔ میں آپ کے بچوں کے پاس گیا، سلام کا جواب نہ ملا۔ بی بی آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہی ہیں۔ تو کہتا ہے میں ابھی اسی کشمکش میں کھڑا تھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک سفید پردہ میرے سامنے آیا، اور اس پردے پر کچھ نام تھے، اس پردے پر کچھ اسماء تحریر تھے۔ کسی کا نام عابد تھا، کسی کا نام محمد تھا، کسی کا نام کیا تھا۔ میں نے پوچھا اے آقا زادی یہ نام کس کے ہیں؟ تو فرمایا یہ نام میرے بیٹے حسین کی زیارت کرنے والوں کے ہیں، جو بھی کربلا جاتا ہے میرے بیٹے کی زیارت کرتا ہے۔ اس پردے پر، اس پارچے پر نام لکھے جاتے ہیں میرے بیٹے حسین کے زوار کے، اور میں اپنے بیٹے کے زواروں کی شفاعت کروں گی۔ کہتا ہے آقا زادی کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو آقا زادی نے فرمایا چونکہ تو دنیا میں میرے بیٹے حسین کی زیارت کا منکر ہے، اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے تو ہو سکتا ہے تیرا نام بھی ان ناموں میں شامل ہو جائے۔ کہتا ہے اے سلیمان، جیسے ہی میں نے وہ خواب دیکھا اور خواب سے بیدار ہوا اور میں نے سچے دل سے توبہ کی، اور میں اٹھا اور امام حسین علیہ السلام کی زری پہ آ گیا اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر رہا ہوں۔ بہت بڑی عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر حسین پہ جاتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے، اور اللہ اس زیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 70 فرشتوں کو ہمراہ لاتا ہے، ہمراہ کر دیتا ہے، جو اس کی ہمراہی کرتے ہیں، اور وہ فرشتے اس زیر امام حسین کی حفاظت کرتے ہیں۔ گھر تک وہ فرشتے اس زیر امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ راستے میں یا کہیں بھی دوران سفر مر جائے تو وہ فرشتے اس کے لیے طلب استغفار کرتے ہیں۔ بڑی عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ دار اہل بیت پہ آنے کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا ثواب ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ تمام زائرین جو کربلا جا چکے ہیں یا جو کربلا ابھی تک نہیں گئے، میرے مولا ان سب کی زیارت کی حاضری کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ امام رضا کی بارگاہ میں میرے مولا امام رضا کی بارگاہ کی زیارت سب کو نصیب فرما۔ جو مریض ہیں میرے مولا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں آج شب جمعہ ہے، دعاؤں کی شب ہے، التماسوں کی شب ہے، جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو ادا غیب فرما۔ جن جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں امام رضا کی بارگاہ میں، ان سب کی طرف سے میں ملتمس دعا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ التماس دعا ساجد عباس مشہدی، مشہد مقدس۔